بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے استخارہ. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری و آجلی فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال فی عاجل امری او و آجلی فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْدِنِي بِهِ. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں. علم تجھی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو اور اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے. ٹھیک ہے، آمین. اس کے بارے میں دو احادیث آتی ہیں، صحیح بخاری کی ہی دونوں روایات ہیں، اور اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ دعا تھی. آپ فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ کہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ کر لیں. اب یہ ہے کہ یہ دعا ہمیں کب کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ 2 نفل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں گے. اور اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں کلیئرٹی مل جائے، ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. کن چیزوں میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا؟ جائز مستحب کاموں میں استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سگریٹ پیوں یا نہیں، یا میں اپنا بینڈ سٹارٹ کروں یا نہیں. ایسے استخارہ نہیں آپ کر سکتے. یا میں غزل کی محفل میں جاؤں یا نہیں، یا میں میوزک کانسرٹ میں جاؤں یا نہیں. تو آپ ایسی باتوں کے، یہ تو حرام کام ہے. یا میں فلاں کو شراب کا تحفہ دوں یا نہیں، تو حرام کاموں میں استخارہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں واجبات میں استخارہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نمازیں 5 نمازیں پڑھوں یا نہیں، میں زکوٰۃ دوں یا نہیں، میں حج کروں یا نہیں، میں روزہ رکھوں یا نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ تو فرض ہے. تو اس لیے یہ چیز کلیئر ہونی آپ کو ضروری ہے کہ کن امور میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جیسے مثلاً آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے، یا آپ نے گھر خریدنا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے. یس، میجر ڈیسیجنز. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے زکوٰۃ ہے نا، تو ایک جیسے ایک معاملہ زکوٰۃ کا ہے جس میں مثلا یوزلی میں استخارہ کرتی ہوں، وہ یہ کہ کس کو دیں. بعض وہ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون زیادہ ڈیزرونگ ہے، تو آپ کو ہوتا ہے کس، تو پھر آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. استخارے کی دعا کر کے پھر آپ اللہ سے دعا کر کے یہ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کو دینا میرے لیے بہتر ہے. پھر اللہ دل میں ڈال دیں گے کہ کس کو آپ کتنا دیں.
پھر آپ دیکھیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی آپ استخارہ کر لیں، یعنی آپ ارادہ کر لیں سفر کرنے کا، بس ساتھ ہی آپ نے 2 نفل پڑھے اور دعا مانگ لی۔ پھر یہ کہ استخارے کے نفل کب پڑھے جا سکتے ہیں؟ جو بھی نوافل کے الاؤڈ اوقات ہیں اس میں پڑھے جا سکتے ہیں، مکروہ اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر معاملہ مؤخر نہ کیا جا سکتا ہو تو ممنوع اوقات میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مثلاً کوئی بیٹی کا رشتہ ایک دم سے، مثلاً آپ بیٹھے ہوئے تھے سارے فیملی والے، اور آپ کو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ بتاتے نہیں آپ کو کہ ہم رشتہ لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اچانک آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا ہم نا آپ کی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اب وہ عصر کا ٹائم ہے، ظاہر مکروہ وقت ہے، اور آپ کو اس وقت ایک دم سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو آپ پھر اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے، آپ نے ان کو مغرب سے پہلے پہلے جواب دینا ہے اگر، تو یہ سبب ایسا ہے کہ جب آپ ایسے وقت میں ہیں کہ ڈیسیجن بھی فوراً لینا ہے، کوئی آپ سے قرض مانگنے آ گیا اور وہ ایسا وقت ہے کہ جو نفل کا وقت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو قرض دوں یا نہیں دوں، تو پھر ایسے میں آپ دیکھیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی، یس بالکل، یا سبب ہو اگر اور آپ مؤخر نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں ممنوع اوقات میں کر سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ جب جیسے جو الاؤڈ ٹائمنگز ہیں اس وقت ہی کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ 2 نفل مسٹ ہیں، مگر اگر جو سسٹرز ہیں، اگر آپ کی منتھلی سائیکل والے ڈیز ہیں اور ظاہر ہے ان دنوں آپ نفل تو نہیں پڑھ سکتی، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات ہیں اور معاملہ ایسا ہے کہ وہ انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ جو مطلب بہن ہے وہ تب تک انتظار کرے، تو وہ پھر صرف دعا بھی مانگ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی منتھلی سائیکل ہے اور آپ نے استخارہ کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا 3 دن کے بعد میں کلین ہو جاؤں گی تو میں کر لوں گی، تو وہ اور 3 دن بعد استخارہ آپ کر لیں، دیٹس فائن۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو کل ہی ڈیسیجن لینا ہے کسی چیز کے لیے، پرسوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تب تک کلین نہیں ہوں گے، تو آپ پھر دعا مانگ سکتے ہیں۔ استخارے کے لیے کون سا وقت بہتر ہے؟ تو اس کے لیے عشاء کے بعد کا وقت ضروری نہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا سونے سے پہلے استخارہ کریں، تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے، جتنے بھی نفل کے جائز اوقات ہیں ان سارے اوقات میں صبح دوپہر شام جو جو نفل کے اوقات ہیں اس میں آپ 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں استخارے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ سوئیں گے اور آپ کو خواب میں کوئی رنگ نظر آئیں گے اور پھر آپ کہیں میں سوئی نا تو مجھے سبز رنگ نظر آیا، میں سوئی تو آسمان ایسا نیلا خوبصورت تھا، تو یہ نہیں ہے۔ آپ کو نہ کوئی رنگ نظر آئیں گے، نہ کوئی آپ کو خواب آئے گا اس میں۔ ہاں جی بالکل، ہاں مجھے سیب نظر آیا تھا، بالکل۔ استخارے کا تعلق نہ خواب سے ہے اور نہ شرع صدر سے، یہ اصول یاد رکھیں۔ تو آپ دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا تو یہ اچھا، نہیں، خواب آپ کو ویسے ہی آگے کیونکہ آپ ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے تو آپ نے خواب میں اس کو دیکھ لیا، استخارے کی وجہ سے آپ کو خواب نہیں آیا، یہ چیز اپنے دماغ میں کلیئر رکھیں۔ اب کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ استخارہ جو ہے وہ مطلب میں نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی دے دی، کام میں آسانی آنا اس کام کی بہتری کی علامت۔ شرع صدر کا مطلب ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، آپ نے استخارہ کیا، آپ کا دل مطمئن ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں میرا دل بڑا خوش ہے، تو یہ میرے استخارے کا جواب ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے ایسا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے استخارہ کیا، آپ وہ کام کر لیں، تو جو کام اللہ تعالیٰ کے جس سے حکم سے ہوتا ہے ہم اس میں اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کام میں آسانی ہونا شروع۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں سفر کروں یا نہیں، آپ نے پاکستان جانا ہے، اس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا کہ اگر پھر اب آپ دیکھیں آسانی کیا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا پاکستان جانے کے لیے، پھر آپ نے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا اور اس نے ودن 2 days آپ کو اتنی زبردست ڈیل دے دی اور آپ 2 دن بعد سفر پہ نکل گئے، اب یہ آسانی ہے۔
ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیا ہم کسی اور کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں. تو آپ دیکھیں کہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ استخارے کی دعا میں تو ہم اپنے لیے سارا کچھ مانگ رہے ہیں، دوسرے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد دعا استخارہ مانگیں. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کو حکم پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ نماز استخارہ میں کوئی خاص صورت یا متعین آیات کی تلاوت کرنی چاہیے. یعنی ریگولر عام آپ جیسے نفل پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں، کوئی خاص آیات استخارے میں نہیں پڑھنی. مسلمان جب نماز استخارہ پڑھے تو وہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھ. صحیح؟ پھر اب آپ دیکھیں دعا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم، یعنی استخیرک کا مطلب ہے میں خیر مانگتی ہوں، بعلمک تیرے علم کی وجہ سے، و استقدرک اور میں تجھ سے طاقت مانگ رہی ہوں، یعنی مجھ سے ڈیسیژن نہیں ہو رہا یا اللہ، میں بہت ویک فیل کر رہی ہوں، مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں تم فیصلہ کرو، تم فیصلہ کرو، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی یا اللہ، مجھے طاقت قوت دے، کیونکہ آپ طاقت اور قوت والے ہیں، آپ القوی ہیں. ہوا ہے آپ کے ساتھ ایسے کہ کبھی نہیں؟ یعنی بعض دفعہ کوئی اتنے سیریس میٹرز ہوتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ تم بتاؤ، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. نہیں، تم ہی بتاؤ، تم جیسے کہو گی نا ویسے ہی کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کتنا ہم پریشر فیل کرتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں ہائے میں نے غلط کہہ دیا تو پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو. یہ جو کنفیوژن والی سٹیج ہے نا آپ کی، اس لیے آپ استخارے کی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میں آپ کے علم کی بدولت خیر کی طلبگار ہوں، آپ کی قدرت اور آپ کی طاقت کی وجہ سے. وَأَسْأَلُكَ اور میں سوال کرتی ہوں من فضلک العظیم، آپ کے عظیم فضل کی، یعنی یہ جو کام ہے اس میں سے خیر میرے لیے نکلے. اور پھر آپ دیکھیں فَإِنَّكَ اور بے شک آپ تقدیرو قدرت رکھنے والے، طاقت ہے آپ کے پاس، ولا اقدرو اور مجھے کوئی قدرت نہیں طاقت نہیں، میں ویک ہوں یا اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا انسان اپنی کمزوری کا اظہار اپنے رب کے سامنے کر کہ یا اللہ آپ کے پاس ساری طاقت قوت ہے، ساری آپ کے پاس اتھارٹی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں فیصلہ کروں گی اس کا انجام کیا ہوگا، مگر وَتَعْلَمُ آپ جانتے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ اور مجھے بھی نہیں پتا. یعنی یا اللہ آپ کو ساری باتیں پتہ ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس فیصلے کا آؤٹ کم کیا ہوگا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اور آپ ساری پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، یعنی اس کام میں کیا کیا نقطے ہیں، کون سی خیر ہے کون سے شر ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے. اللہم اے اللہ ان کنت اگر آپ یعنی اگر آپ جانتے ہیں انا بے شک حاضل امر یہ کام، یعنی حاضل امر پہ پھر اپنے کام کا نام لیں گے، جیسے سفر کرنا، گاڑی خریدنا، یعنی جو بھی کام ہے آپ کا، یا بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا، خیر خیر ہے، بھلائی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہتری ہے، لی میرے لیے، فی دینی میرے دین میں، و معاشی اور میری دنیا یا معاش میں، میرے فائنینسز میں بھی، یعنی مالی اعتبار سے ایسے نہیں ہوگا کہ اب بیٹی کا رشتہ بہت اچھا آیا لیکن اب آپ کو یہ تو نہیں پتا وہ لوگ کتنے لالچی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ معاش پہ گھر ہی بیچنا پڑ جائے بیٹی کی شادی کے لیے. تو معاش کا یہ مطلب یعنی یہ فیصلہ ایسا تو نہیں کہ میں مقروض ہو جاؤں گی یا کچھ ایسا ہوگا. وہ عاقبت امری اور انجام کے اعتبار سے، یعنی انجام امری میرے کام کا، تو پھر کیا، یعنی یا اللہ اگر یہ معاملہ میرے دین، یعنی اس میں کوئی حرام نہیں ہے غلط نہیں ہے، میرا دین خطرے میں نہیں پڑ جائے گا، وہ دنیا اور میری جو دنیا ہے، میری معاش ہے، میرے فائنینسز سب چیزیں، وہ آخر اور پھر وہ عاقبت امری میری آخرت کے اعتبار سے.
یعنی یا اللہ اس فیصلے سے میری آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ آپ دیکھیں نا کچھ فیصلے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کو تباہ کرتے ہیں، ہمیں ایسے فیصلے نہیں کرنے۔ اور پھر یہ بھی لفظ آتا ہے آجلی امری و آجلی ہی، یعنی ابھی یا بعد میں۔ تو پھر کیا ہے فقدرہ لی، تو اس کو مقدر کر دیں میرے لیے یا اللہ، ویسرہ لی، اور آسانی کر دیں اس میں میرے لیے، ثم بارک لی فیہ، اور اس میں برکت دیں میرے لیے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے مقدر کر دیں اس کو میرے لیے آسان بھی کر دیں، اور اس میں برکت بھی ڈال دیں میرے لیے۔ اور پھر وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر یہ کام میرے لیے شر ہے، فی دینی میرے دین کے معاملے میں، وہ معاشی میری معاش کے معاملے میں، واقعات امری اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یعنی دین بھی تباہ ہو جائے گا اس سے، میری دنیا تباہ ہو جائے گی، یا میری آخرت، یہ تینوں یا ان میں سے ایک، فی آجلی امری واج، یعنی ابھی یا بعد میں، فصرف انی، تو دور کر دیں اس سے مجھ سے، یعنی اس کام کو مجھ سے دور کر دیں، وصرفنی عنہ، اور مجھے بھی اس سے دور کر دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کچھ ایسی ہوتی نا چیزیں جس میں ہماری رغبت ہوتی ہے نا، ہمارا دل کرتا ہے ایسا ہو جائے، آپ کی بہن کا بیٹا بہت ہی آپ کو پسند ہے اور آپ کا دل کرتا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی اس سے ہو، مگر یہ کہ وہ لڑکا نہیں مان رہا یا انہوں نے رشتہ نہیں مانگا اور آپ چاہ رہے ہیں، اب یہ کیا ہے کہ اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور پھر کیا کر فقدر لی الخیر، اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی، حیثو جہاں سے کانا ہے، ثم اور پھر اردنی مجھے راضی کر دے، مطمئن کر دے، خوش کر دے بہی اس پر، یعنی یا اللہ اگر یہ چیز اچھی نہیں ہے اور شر ہے میرے لیے، تو پھر میرے لیے اس سے بہتر راستہ دکھا دیں جو خیر کا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں سفر کرنا آپ کے لیے خیر نہیں تھا، آپ نہیں گئے، اور پھر آپ کے دل میں ہوتا ہے میں نے جانا تھا، امی کو ملنا تھا، بہن بھائیوں کو ملنا تھا، میں گئی نہیں، تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت کیا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ آپ نے استخارہ کیا، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اور پھر کوئی رکاوٹ آ گئی، پریشانی آ گئی، ٹکٹیں بہت مہنگی تھیں، فلائٹیں نہیں مل رہی تھیں، کرونا ان کنٹریز میں بہت زیادہ ہے جہاں آپ کا سٹاپ اوور ہے، تو آپ کے ہسبینڈ نہیں مان رہے، بچے نہیں مان رہے، آپ نہیں جاتی، تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے، بالکل، وقدر لی الخیر، تو یا اللہ بہترین اس کا آؤٹ کم ہو میرے لیے، اور پھر میرا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ الحمدللہ میں نے ساتھ ساتھ کر دیا، تو انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے اگلا بھی ٹاپک آپ کو کروانا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا استخارہ؟ الحمدللہ، یس۔ اور اس میں کیا ہے، استخارے کی جو نماز ہے اس سے پہلے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، نماز کا طریقہ سیم ہے، اکیلے پڑھیں گے، 2 رکعت ہے، نماز کے بعد دعا مانگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔